کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے؟ دلہن بنی کشمالہ کا اغوا کیا گیا تھا اور اب وہ چلا رہی تھی۔ 5 سال پہلے شاپنگ مال میں فائرنگ کے دوران تم نے دھکا دے کر فائرنگ سے ایک شخص کی جان بچائی تھی۔ وہ جان اب تمہاری امانت ہے اور تم صرف اس کی۔ یہ کہتے مافیا خاندان کے بڑے بیٹے شہرام خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا، لیکن کشمالہ کا ہاتھ گھوما اور شہرام خان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تم پوری طرح پاگل ہو چکی ہو، ابھی کے ابھی آزاد کرو مجھے، کشمالہ چلائی تھی۔ شہرام کے دشمنوں نے اس کا تعاقب کیا اور شاپنگ مال میں چھپ کر اس پر فائرنگ کھول دی۔ تب کشمالہ نے اسے بچایا تھا اور وہ 3 سال سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب جب وہ ملی بھی تو تب جب اس کی شادی ہو رہی تھی، تبھی وہ اسے پارلر سے ہی اٹھا لایا تھا۔ تم صرف شہرام خان کی ہو، ابھی مجھ سے نکاح۔ اسلام آباد کا وہ پرتعیش شاپنگ مال ہمیشہ کی طرح گہما گہمی سے بھرپور تھا۔ ایئر کنڈیشنز کی ٹھنڈک میں گھومتے پھرتے ایلیٹ کلاس لوگوں اور برانڈڈ دکانوں کی چمک دمک ایک مصنوعی سکون کا احساس دلا رہی تھی، لیکن یہ سکون اس وقت چکنا چور ہو گیا جب مال کے صدر دروازے پر 3 کالی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر گاڑیاں کسی طوفان کی طرح رکیں۔ ان گاڑیوں سے نکلنے والے مسلح محافظوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسانی حصار بنا لیا۔ وہ سب سیاہ سوٹوں میں ملبوس تھے اور ان کی آنکھوں پر لگے قیمتی چشمے ان کے تاثرات کو چھپا رہے تھے۔ پھر درمیانی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک ایسی شخصیت برآمد ہوئی جسے دیکھ کر وہاں موجود وقت کی رفتار جیسے تھم سی گئی۔ شہرام خان، ایک ایسا نام جس کی ہیبت سے بڑے بڑے کاروباری حلقے لرز جاتے تھے۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کثرتی جسم جس پر کلف لگا سفید جوڑا اور اوپر کالی واسکٹ اس کی شخصیت کو مزید پراسرار اور رعبدار بنا رہی تھی۔ اس کی تیز عقابی نظریں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کی چال میں وہ خود اعتمادی تھی جو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جنہوں نے دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانا سیکھا ہو۔ وہ جیسے ہی مال کے اندر داخل ہوا، فضا میں ایک عجیب سی تناؤ والی خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکون تھی۔ اچانک دوسری منزل کی ریلنگ کے پیچھے سے خود کار ہتھیاروں کی گرج سنائی دی۔ شہرام سر، بی کیئرفل، اس کے باڈی گارڈز چلائے۔ ساتھ ہی گولیاں برسنا شروع ہو گئیں اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شہرام کے محافظوں نے جوابی فائرنگ کی، مگر وہ دشمنوں کے نشانے پر آ چکا تھا۔ عین اس لمحے جب ایک شارپ شوٹر نے شہرام کے سینے کا نشانہ لے کر ٹریگر دبایا، اس سے پہلے گولی اس کا سینہ چیرتی اسے ایک زوردار دھکا لگا تھا۔ وہ دھڑام سے نیچے گرا تھا۔ ایک لڑکی جو ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز تھامے وہاں سے گزر رہی تھی، بجلی کی تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے شہرام کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دونوں فرش پر جا گرے۔ گولی شہرام کے بالکل پاس سے گزرتی ہوئی ستون میں جا دھسی۔ شہرام نے ہڑبڑا کر اوپر گری لڑکی کو ہٹانا چاہا، مگر جیسے ہی اس کی نظر لڑکی پر پڑی وہ پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ وہ جو بھی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس کے بال چہرے کے اطراف سے آگے گرے ہوئے تھے۔ شہرام جو غصے سے کچھ کہنے والا تھا، اس لڑکی کی معصومیت پر جیسے سحر زدہ ہو گیا تھا، مگر اس لڑکی نے اگلے ہی پل غصے سے شہرام کو گھورا جو مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اندھے ہو کیا؟ سامنے سے گولیاں چل رہی ہیں اور تم ہیرو بننے کے چکر میں سامنے آ رہے ہو۔ اگر میں نہ ہوتی تو ابھی تمہاری لاش پڑی ہوتی یہاں۔ لڑکی نے تیکھے لہجے میں اسے جھاڑا اور بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ تیز جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کی سینڈل بھی ٹوٹ گئی تھی۔ شہرام خان ابھی تک فرش پر سیدھا گرا پڑا تھا۔ سامنے پٹ پٹ بولتی لڑکی اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ بولنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کا گورا رنگ، غصے سے لال ہوتے رخسار اور وہ بڑی بڑی کاجل سے بھری آنکھیں اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہی تھیں۔ اس وقت وہ اسے کوئی عام لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس مسیحا شہزادی طرح لگ رہی تھی جو اس کی موت کے سامنے کھڑی اس کی زندگی بن کر آئی تھی۔ تو بدھ کیوں بنے ہو؟ کچھ بولو تو صحیح۔ اس کے کافی دیر کچھ نہ بولنے پر سامنے بیٹھی غصے سے بھری لڑکی چلائی۔ شہرام یکمشت ہڑبڑا کر رہ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ میں خاک ٹھیک ہوں؟ میرا سینڈل ٹوٹ گیا ہے اور شاپنگ بیگز کا حال دیکھو۔ دوبارہ اس طرح ملو گے تو میں خود تمہیں گولی مار دوں گی۔ اب اٹھو اور جاؤ یہاں سے، مجھے بھی جانا ہے۔ لڑکی نے اپنا ٹوٹا ہوا سینڈل ہاتھ میں پکڑا اور پیر پٹکتی کھڑی ہوئی۔ شہرام کے آدمیوں نے دشمنوں کو زیر کر لیا تھا۔ پولیس کی گاڑی بھی آ چکی تھی۔ سب انڈر کنٹرول تھا۔ وہ لڑکی بھی اگلے ہی پل وہاں سے بھیڑ میں غائب ہو گئی تھی۔ شہرام وہاں بیٹھا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے محافظ دوڑتے ہوئے آئے، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس وقت اسے صرف اس لڑکی کے خیالوں نے جکڑا تھا، اور ایسا جکڑا تھا کہ وہ خود کو قید میں پاتا تھا۔ 5 سال بعد اسلام آباد کے ایک مہنگے بیوٹی پارلر میں وہ دلہن اپنے عروسی لباس میں تیار بیٹھی تھی۔
سرخ رنگ کے لہنگے میں وہ خوبصورت نین نقش والی لڑکی آج شہزادیوں جیسی حسین لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس عروسی سنگھار نے اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ اپنی تیاری سے مطمئن تھی، تھوڑی ہی دیر میں اسے ڈرائیور لینے آنے والا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں ہر زاویے سے دیکھ کر تسلی کر رہی تھی۔ بس کر دو کشمالہ، تم خوبصورت لگ رہی ہو، پارلر والی نے اسے جیسے تسلی دینی چاہی۔ خوبصورت لگ رہی ہوں مگر مجھے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ کشمالہ نے الجھ کر اپنے عکس کو دیکھا، وہ نروس بھی لگ رہی تھی۔ لڑکیاں شادی والے دن نروس تو ہوتی ہی ہیں، یہ تو نارمل بات ہے۔ پارلر والی مسکرا کر اس کے قریب آئی۔ اس سے پہلے وہ اسے کرسی پر بٹھاتی کہ اچانک سے پارلر کا دروازہ زور سے کھلا اور اچانک سے ہی دو سیاہ پوش ہٹے کٹے مرد اندر داخل ہوئے۔ ان کے پاس گنز تھیں۔ پارلر میں موجود لڑکیاں چیخنے لگیں، خاموش، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ ایک بھاری آواز گونجی۔ سنگھار میز کے سامنے کھڑی نے حیرت اور خوف سے آئینے میں دیکھا۔ جو اس تک آ رہا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ایک ہی لمحے میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ تھا شہرام خان، اس شہر کا سب سے بڑا مافیا خاندان کا اکلوتا وارث۔ اس سے پہلے کشمالہ ہل پاتی، شہرام خان بڑے وقار سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ غصے سے پیچھے مڑی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو اور یہ سب کیا بدتمیزی ہے؟ کشمالہ نے ہمت جمع کر کے پوچھا، حالانکہ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شہرام نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش بھی تھی اور غصہ بھی۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بدلنے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب بھی سمجھ جاؤ گی، جلدی کیا ہے؟ شہرام دلچسپی سے مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ کشمالہ کچھ سمجھ پاتی، شہرام کے اشارے پر دو ہٹی کٹی عورتیں آگے آئیں اور کشمالہ کو زبردستی اٹھا کر باہر کھڑی گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ کشمالہ چلاتی رہی، پیر مارتی رہی، مگر وہ عورتیں جیسے لوپے کی بنی تھیں، ٹس سے مس نہیں ہوئیں۔ گاڑی کے دروازے بند ہو گئے اور چند لمحوں گاڑی میں ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی شہرام کے وسیع و عریض قلعہ نما فارم ہاؤس میں جا کر رکی۔ تب جا کر ہی گاڑی کے دروازے کھلے۔ شہرام یکدم اس کے سامنے آیا۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان، جانے دو مجھے۔ کشمالہ نے اسے دھکا دینا چاہا مگر وہ ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی لایا ہوں۔ وہ مسکرایا اور جھٹپٹاتی کشمالہ کو بازو سے پکڑ کر اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، چھوڑو۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی مگر شہرام نے اسے کمرے میں لا کر آزاد کیا تھا۔ کشمالہ نے تلملا کر اس کی طرف دیکھا۔ انتہائی گھٹیا انسان ہو تم، مجھے یہاں کیوں لائے؟ دلہن بنی کشمالہ بالکل شہرام کے سامنے اور اس پر چلا رہی تھی۔ شہرام کو تو بس یہ ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ کشمالہ کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو محسوس ہونے لگی۔ 5 سال پہلے شاپنگ مال میں فائرنگ کے دوران تم نے دھکا دے کر فائرنگ سے ایک شخص کی جان بچائی تھی۔ وہ جان اب تمہاری امانت ہے اور تم صرف اس کی۔ یہ کہتے ہی شہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا، لیکن کشمالہ کا ہاتھ گھما اور شہرام خان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تم پوری طرح پاگل ہو چکے ہو، ابھی کے ابھی آزاد کرو مجھے، کشمالہ چلائی تھی۔ شہرام نے اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرا جہاں کشمالہ کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ اس نے غصے کے بجائے کہکہا لگایا، تھپڑ! شہرام خان کو تھپڑ مارنے والی تم پہلی لڑکی ہو کشمالہ، اور یقین کرو یہ ہمت مجھے تمہارا اور بھی دیوانہ بنا رہی ہے۔ دیکھو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تمہیں نہیں بچایا، بچایا بھی تھا تو بہت پہلے کی بات ہے، میں تمہیں جانتی تک نہیں، پلیز مجھے جانے دو، آج میری شادی ہے، اگر وہ نہ ہوئی تو میرے چچا یہ ذلت نہیں سہ پائیں گے، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کشمالہ نے بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ کشمالہ کے ماں باپ مر چکے، اس کے چچا علیم الدین ہی اس کی کفالت کر رہے تھے، مگر اس کی چچی شمسہ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، اسی لیے وہ اس کی شادی کروا کر اسے گھر سے بھیجنا چاہتی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اب تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، مگر تم میری بے بسی سمجھو، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ وہ جیسے بے بس تھا، اگلے ہی لمحے وہ مڑا اور کمرہ بند کرتے ہی باہر نکل گیا۔ کشمالہ سنسی کھڑی رہ گئی۔ کشمالہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، اس کا بھاری لہنگا اب اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ وہ بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی مگر وہ باہر سے مکفل تھا۔ شہرام خان مجھے جانے دو، دروازہ کھولو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ کھولو دروازہ۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 ملازمائیں تھیں جن کے ہاتھوں میں جیولری کے ڈبے اور ایک نیا نکاح نامہ تھا۔ جان دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تمہیں یہ جان میرے نام کرنی ہے، شہرام نے سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس طرح کسی اغوا کار سے نکاح نہیں کروں گی، میری شادی ہونے والی تھی، تم نے سب برباد کر دیا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہرام کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔
وہ شادی ایک سودا تھا کشمالہ۔ تمہارا ہونے والا شوہر میرے دشمنوں سے رقم لے کر تمہیں بیچنے والا تھا۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا، تمہیں بچایا ہے۔ کشمالہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خود ایک گنڈے ہو، تم پر کیسے یقین کروں؟ یقین تمہیں وقت دلائے گا، مگر نکاح بھی ہوگا، قاضی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ شہرام کا لہجہ ایسا تھا جس میں انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نہیں کروں گی، تم جو مرضی کر لو۔ تم پاگل ہو، سنکی ہو، اور سب سے بڑھ کر تم ایک مافیا خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ میں تم جیسے غنڈے کو تھپڑ مارنا پسند نہیں کروں گی، کچھ جا کے شادی، کشمالہ نے ڈھٹائی سے کہا تھا۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک بار پھر وہ پراسرار مسکراہٹ آئی۔ تھپڑ تو کچھ دیر پہلے ہی کھا چکا ہوں تم سے، اس کا حساب میں نکاح کے بعد لوں گا۔ ابھی کے لیے بہتر ہے کہ تم خاموشی سے حامی بھر دو، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ کون سے طریقے؟ کیا تم مجھے گولی مار دو گے؟ مار دو، ویسے بھی تمہارے خاندان کا یہی پیشہ ہوگا نا؟ کشمالہ نے طنز کیا۔ گولی دشمنوں کے لیے ہوتی ہے، محبوب کے لیے نہیں۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کشمالہ کا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں سچائی تھی یا صرف جنون؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے اسی وقت ذہن میں ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں واپس آؤں گا میں، تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ سامان بیڈ پر رکھوا کر کشمالہ کو ویسے ہی چھوڑ کر ملازموں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ پورا فارم ہاؤس خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ کشمالہ نے دیکھا کہ شہرام کمرے سے جا چکا ہے اور باہر پہرا دینے والے محافظ شاید تھوڑی دیر کے لیے غافل ہیں۔ ابھی بتاتی ہوں اس شہرام خان کو کہ کشمالہ سے پنگا لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے خود کلامی کی۔ اس نے کمرے کے پردے اتارے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے باندھنا شروع کر دیا۔ اس نے فلموں میں دیکھا تھا کہ ہیروئن اسی طرح بائیں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں۔ کشمالہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو شہرام خان ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے بڑے آرام سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے برابر میں اس کے دو محافظ بھی سر جھکائے کھڑے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کشمالہ نے رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ میں تو بس چاند دیکھ رہا تھا، مگر یہاں تو آسمان سے ایک پری اترنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ شہرام نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بند کرو یہ مذاق اور مجھے بچاؤ، میرا ہاتھ پھسل رہا ہے۔ کشمالہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بچا کیوں؟ تم تو بھاگنا چاہ رہی تھی نا؟ آ جاؤ، گیٹ کھلا ہے، 5 منٹ تک بھاگ سکتی ہو تو بھاگ لو، بعد میں بند ہو جائے گا۔ شہرام نے شرارت سے کہا۔ تم واقعی بہت برے انسان ہو شہرام خان، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ کشمالہ نے روحانسی ہو کر کہا۔ نفرت اور محبت میں ایک ہی قدم کا فاصلہ ہوتا ہے کشمالہ، اور فی الحال تم اس فاصلے پر لٹک رہی ہو۔ شہرام نے اشارہ کیا۔ تونی بھاری بھرکم عورتوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ جب کشمالہ کے پاؤں زمین پر لگے تو وہ غصے سے بھری ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیدھی شہرام کے بازوں میں جا گری۔ رسی چھوٹی تھی کشمالہ، بالکل تمہاری عقل کی طرح۔ شہرام نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کشمالہ نے اسے گھورا، مگر اس بار اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس مافیا خاندان کے بیڑے سے بچنا اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سوچا تھا۔ وہ ابھی کھڑے تھے، فارم ہاؤس کی فضا بھی کشمالہ کے بھاگ جانے کی کوشش اور شہرام کی طنزیہ مسکراہٹ سے بوجھل تھی کہ اچانک دور سے کسی دھماکے کی آواز آئی۔ شہرام کے چہرے سے لمحوں میں مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ اس پرانی سختی نے لے لی جو اس کے خاندان کی پہچان تھی۔ شہرام، یہ کیا تھا؟ کشمالہ نے گھبرا کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے لہنگے کی بھاری بھرکم تیب اسے زمین پر قدم جمانے میں مشکل پیش کر رہی تھی۔ شہرام نے اسے جواب دینے کے بجائے اپنی کمر سے بندھی پستول نکالی اور اس کا سیفٹی لاک کھولا۔ کشمالہ، میرے پیچھے رہو اور ایک لفظ بھی مت بولنا۔ فارم ہاؤس کے بیرونی گیٹ پر دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا۔ گولیوں کی ترتراہٹ نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ شہرام نے ایک ہاتھ سے کشمالہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے اندرونی راہداری کی طرف لے جانے لگا۔ کشمالہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں جب تک زندہ ہوں تمہاری طرف آنے والی ہر گولی کو پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ شہرام نے اسے ایک مضبوط ستون کے پیچھے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ وحشت تھی جو کشمالہ نے 5 سال پہلے مال میں دیکھی تھی۔ ایک گولی ان کے سر کے اوپر سے گزر کر دیوار میں جا دھسی۔ کشمالہ نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی اور شہرام کے سینے میں سر چھپا لیا۔ شہرام نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ اس کے وجود کی خوشبو اور اس کا یوں بھروسہ کرنا شہرام کے اندر کی ایک آگ سی بھر گیا تھا۔ اس نے جوابی فائرنگ شروع کی اور اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوئے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔
اس ہنگامے میں کشمالہ کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ یہ شخص صرف ظالم نہیں ہے، یہ اس کے لیے ایک ڈھال بھی بن سکتا ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو رات کے ہنگامے کے آثار دھوئے جا چکے تھے۔ کشمالہ لاؤنج میں بیٹھی ناشتے کی میز پر موجود پراٹھوں کو گھور رہی تھی کہ اچانک دو نوجوان لڑکے کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ اوئے ہوئے، تو یہ ہے وہ عظیم ہستی جن کی خاطر بڑے بھائی نے پورے اسلام آباد کو سر پر اٹھا رکھا ہے، ایک لمبے قد کے لڑکے نے کہا جس کی آنکھیں بالکل شہرام جیسی تھیں مگر ان میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ دانیال، تمیز سے بات کرو، یہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہیں۔ دوسرے نے اسے کونی مارتے ہوئے کہا۔ یہ شہریار تھا جو دانیال سے ذرا سنجیدہ لگ رہا تھا مگر اس کی مسکراہٹ بھی کم خطرناک نہیں تھی۔ کشمالہ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ بھابھی جی، تم لوگ پاگل ہو؟ تمہارے بھائی نے مجھے اغوا کیا ہے، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ دانیال نے کرسی گھما کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ایک سیب اٹھایا۔ بھابھی جی، اغوا تو ہمارے خاندان کی پرانی روایت ہے۔ اب بڑے بھائی کو آپ سے محبت ہو گئی تو وہ کیا کرتے؟ شادی کا کارڈ بھیجتے تو آپ نے آنا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا پارلر سے ہی پک کر لیتے ہیں۔ شہریار نے ہنستے ہوئے اضافہ کیا۔ اور یقین مانے شہرام بھائی نے 5 سال سے آپ کی تصویر اپنے بٹوے میں رکھی ہے۔ ہمیں تو لگتا تھا وہ کسی جن پریت کے چکر میں ہے، پر آپ تو واقعی انسان نکلی۔ کشمالہ کا غصہ ان کی باتوں سے کچھ کم تو نہ ہوا مگر اسے ہنسی ضرور آنے لگی۔ یہ دونوں بھائی شہرام کے بالکل برعکس تھے۔ شہرام جب لاؤنج میں داخل ہوا تو دونوں بھائی ایک دم سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے جیسے کسی آرمی چیف کی انٹری ہوئی ہو۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہرام نے کڑک دار آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس بھابھی جی کو بتا رہے تھے کہ آپ بچپن میں کتنا روتے تھے، دانیال نے معصومیت سے کہا، اور اس سے پہلے کہ شہرام اسے پکڑتا وہ دونوں وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ شام کے سایہ اب رات کی گہری تاریکی میں ڈھل رہے تھے جب شہرام کشمالہ کو فارم ہاؤس کی چھت پر لے آیا۔ وہاں سے پورے اسلام آباد شہر کی ٹمٹماتی روشنیاں کسی بکھرے ہوئے کہکشاں کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ نومبر کی خنک ہوا کشمالہ کے کھلے بالوں سے الجھ رہی تھی مگر وہ ان سب سے بے نیاز خاموش کھڑی تھی۔ اس کے اندر چلنے والے غصے اور بغاوت کا طوفان اب آہستہ آہستہ ایک گہری اور الجھی ہوئی سوچ میں بدل رہا تھا۔ اس شخص نے اسے اغوا کیا تھا، اس کی مرضی کے خلاف اسے یہاں قید رکھا تھا مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں کشمالہ کے لیے جو وحشت اور جنون تھا اس میں ایک عجیب سی سچائی بھی تھی۔ کشمالہ، تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، ایک عام سی لڑکی کی زندگی میں ایسا طوفان کیوں برپا کیا؟ شہرام نے اس کے بالکل قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کی بھاری اور مردانہ آواز میں اس وقت ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے کشمالہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی سیاہ قمیص کی آستین کوہنی تک اوپر کی جہاں اس کے مضبوط بازو پر ایک پرانا گہرا اور بدنما نشان موجود تھا۔ یہ کسی عام زخم کا نشان نہیں تھا۔ کشمالہ کی نظر جیسی اس نشان پر پڑی اس کی سانس ایک لمحے کے لیے اٹک گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس نشان کو چھوا، انگلیوں کی پوروں سے اس کھردرے زخم کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہی زخم ہے نا جو اس دن مال میں لگا تھا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ ماضی کا وہ منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مال میں شاپنگ کر رہی تھی اور اچانک فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ایک اجنبی شخص کو نشانہ بنتے دیکھ کر بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے پوری طاقت سے دھکا دیا تھا۔ وہ اجنبی تو بچ گیا تھا مگر اس کا بازو زخمی ہو گیا تھا۔ شہرام نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا۔ ہاں کشمالہ، اگر اس دن تم مجھے وہ دھکا نہ دیتی تو یہ گولی میرے دل کے پار ہوتی، میری زندگی اسی دن ختم ہو چکی ہوتی۔ ان 5 سالوں میں نے ہر روز اس نشان کو دیکھا ہے اور تمہارے اس تھپڑ جیسی جھاڑ کو یاد کیا ہے جو تم نے دھکا دینے کے بعد مجھے پلائی تھی کہ اندھے ہو کر دیکھ کر نہیں چل سکتے۔ تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی تھی کشمالہ، اور میں نے اسی دن اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جان، یہ سانسیں اب صرف تمہاری امانت ہیں۔ شہرام خان جس کی مرضی کے بغیر اس شہر میں پتہ نہیں ہلتا، وہ اس دن ایک لڑکی کی جرأت کے سامنے ہار گیا تھا۔ محبت زبردستی تو نہیں کی جاتی نا، احسان کا بدلہ یہ تو نہیں کہ تم مجھے میرے اپنوں سے دور کر دو، میری خوشیاں چھین لو، میری زندگی کا فیصلہ تم خود کر لو۔ شہرام نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر رکھ دیا۔ اس کی گرفت میں ایک جنون تھا مگر سختی نہیں۔ میں نے تمہیں ان لوگوں سے بچایا ہے کشمالہ جو تمہاری خوشیوں کے سوداگر تھے۔ تم جسے اپنا گھر سمجھتی ہو وہ تمہارے لیے ایک منڈی بن چکا تھا۔ تمہارا ہونے والا شوہر ایک گھٹیا اور دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے تمہارے چچا کا قرض اتارنے کے لیے تمہیں بیچنے کا سودا کیا تھا۔ میرے دشمنوں نے اسے خریدا تھا تاکہ وہ تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچ سکیں۔ اگر میں عین وقت پر وہاں نہ پہنچتا اور تمہیں وہاں سے نہ اٹھاتا تو آج تم کس جہنم میں ہوتی، اس کا تصور بھی تمہاری روح کو کانپا دے گا۔
کشمالہ کے پاؤں تلے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس رشتے کو وہ اپنی تقدیر، اپنی پناہ گاہ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک بھیانک جال تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ رک گئی۔ ان سیاہ آنکھوں میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سچی تڑپ اور خوف تھا جسے وہ اب بھی اسے کھونے سے ڈرتا ہو۔ کشمالہ نے ایک لمبا لرزتا ہوا سانس لیا اور شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مڑی۔ اس کے لہجے میں اب ایک نئی مضبوطی تھی۔ اگر تمہاری بات سچ ہے شہرام، اگر واقعی میرے اپنوں نے میرا سودا کیا تھا، تو میں تم پر یقین کرنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ شہرام کے چہرے پر ایک عزم ابھرا۔ اس نے فوراً کہا، تمہاری ہر شرط سے آنکھوں پر کشمالہ، میری جان مانگو گی تو وہ بھی حاضر ہے۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ مجھے ایک بار، صرف ایک بار اپنے چچا چچی سے ملنا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھنا ہے، ان کے چہروں پر اس جرم کو پڑھنا ہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ لیا تو شہرام، میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤں گی، پھر میں پلٹ کر کبھی ماضی کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ کشمالہ نے دو ٹوک اور مضبوط لہجے میں کہا۔ شہرام ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دشمن اس وقت پاگل کتوں کی طرح پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے، اسے اور کشمالہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس وقت کشمالہ کو اس محفوظ فارم ہاؤس کے حصار سے باہر لے کر جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، مگر دوسری طرف وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک کشمالہ کا ماضی سے اعتبار نہیں اٹھے گا، وہ دل سے اسے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، شہرام نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کل رات ہم تمہارے گھر جائیں گے۔ میں تمہیں وہ سچ دکھاؤں گا جو تمہاری آنکھوں پر پٹی بن کر بندھا ہے۔ لیکن کشمالہ، اس سفر میں خطرہ ہوگا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے اس دن مال میں تم نے میری ڈھال بن کر دیا تھا۔ کیا تم تیار ہو؟ کشمالہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اسے اب پوری طرح احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی عام زندگی کا نہیں، بلکہ ایک ایسے خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی ہے جہاں ہر قدم پر راز، موت اور خطرہ اس کا منتظر ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر شہرام خان کی اس جنونی قربت میں اسے ایک عجیب سا تحفظ اور سکون بھی محسوس ہونے لگا تھا، ایک ایسا سکون جسے وہ اپنے آپ سے بھی تسلیم کرنے سے ڈر رہی تھی۔ رات کے اس پراسرار پہر، چاند کی مدھم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے، مگر ان کے درمیان ابھی بھی حقیقتوں، رازوں اور دشمنیوں کی ایک اونچی دیوار حائل تھی۔ شہرام جانتا تھا کہ کشمالہ کا بھروسہ جیتنا آسان نہیں ہوگا، پر وہ اپنی اس امانت کو اب دنیا کی کسی طاقت، کسی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگلی رات اسلام آباد کی سڑکوں پر رات کا گہرا سکوت طاری تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور سڑکیں سنسان تھیں۔ دو سیاہ اور بلٹ پروف گاڑیاں خاموشی سے ایک متوسط طبقے کی بستی کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئیں۔ شہرام نے کشمالہ کی فرمائش پوری کرنے کے لیے واقعی اپنی جان کا بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر اس کی عقابی اور مستعد نظریں مسلسل گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی جیکٹ کے اندر موجود پستول پر تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے کشمالہ کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ دیکھ لو کشمالہ، وہ سامنے تمہارا گھر ہے، شہرام نے اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی سرگوشی میں کہا۔ کشمالہ کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ گاڑی سے اتری اور شہرام کے ساتھ اندھیرے میں دیوار کے سائے کے ساتھ چھپتی ہوئی اپنے گھر کی اس کھڑکی تک پہنچی جس کے شیشے میں دراڑ تھی۔ اندر مدھم سی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر کشمالہ کے پاؤں تلے سے جیسے پوری کائنات کھسک گئی۔ اس کا ہونے والا منگیتر کاشف، جسے وہ دنیا کا سب سے شریف اور مخلص انسان سمجھتی تھی، اس وقت اس کے چچا کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے انتہائی رعونت سے بیٹھا اونچی آواز میں تکرار کر رہا تھا، دیکھیں انکل، سیدھی سی بات ہے، میں نے آپ کا وہ 50 لاکھ کا سارا قرض چکانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے بدلے مجھے کشمالہ چاہیے تھی۔ اب وہ غائب ہے، شادی والے دن پارلر سے اٹھا لی گئی ہے، تو میرا پیسہ کون واپس کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ میں نے تو وہ پیسے بھی شہرام خان کے دشمنوں سکندر گینگ والوں سے لیے تھے۔ انہوں نے مجھے ایڈوانس دیا تھا کہ جیسے ہی نکاح ہو میں کشمالہ کو ان کے حوالے کر دوں تاکہ وہ شہرام کو بلیک میل کر سکیں۔ اب وہ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ اگر کل تک کشمالہ نہ ملی تو میں آپ کا یہ گھر بکوا کر اپنے پیسے پورے کروں گا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اس شخص کے گھٹیا لہجے میں کوئی شرمندگی، کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ ایک گھٹیا سی سودے بازی تھی۔ کشمالہ کے چچا، جنہیں وہ باپ کا درجہ دیتی تھی، سر جھکائے صوفے کے کونے پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر وہ اس سودے پر خاموش تھے۔ کشمالہ کو خون کھولنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی دروازہ توڑ کر اندر جائے اور اس شخص کا منہ نوچ لے، اس کا سر پھاڑ دے جس نے اس کی عزت، اس کی زندگی کو چند روپوں کے عوض بیچ ڈالا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھی، مگر شہرام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔
شہرام کی چوڑی اور مضبوط چھاتی سے لگتے ہی کشمالہ کے اندر کا سارا طوفان جیسے تھم گیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسا سکون، ایک ایسا تحفظ تھا جس نے کشمالہ کو اندر سے ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اب بھی یقین نہیں آیا یا اندر جا کر مزید کچھ سننا باقی ہے؟ شہرام نے درد بھرے مگر نرم لہجے میں اس کے کان کے پاس جھک کر پوچھا۔ کشمالہ نے ہچکی ضبط کرتے ہوئے خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر جھکا لیا۔ اس کا وہ مان، وہ اندھا بھروسہ جو اس نے اپنی پسند اور اپنے خاندان پر کیا تھا، آج کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں میں بکھر چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر مڑ کر شہرام کی طرف دیکھا۔ اسے توقع تھی کہ شاید شہرام کی آنکھوں میں کوئی طنز، کوئی جیت کی خوشی ہوگی کہ دیکھا میں سچ کہتا تھا، مگر نہیں، وہاں اس وقت کوئی طنز نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں صرف کشمالہ کے لیے ایک گہری فکر اور دکھ تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو شہرام۔ کشمالہ کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، ایک ایسا سرد لہجہ جیسے اس نے اپنے اندر کے کسی حصے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہو۔ مجھے بہت دور لے چلو، مجھے اب کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ شہرام نے اسے اپنی چادر کے سائے میں چھپایا اور خاموشی سے واپس گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ فارم ہاؤس واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا۔ گاڑی کی بند کھڑکیوں کے باہر اندھیرا تیزی سے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو دو لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرتی ہے، بلکہ یہ وہ گہری اور پرسکون خاموشی تھی جس میں بہت سے لفظ، بہت سے جذبے بن کہی سمجھ لیے جاتے ہیں۔ کشمالہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ جس شخص کو وہ ظالم سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کا واحد محافظ تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر پہرے داروں نے جلدی سے بڑے آہنی دروازے کھولے۔ شہرام نے کشمالہ کو اس کے کمرے کے دروازے تک چھوڑا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا مگر پرسکون تھا۔ آرام کرو تم، صبح بات ہوگی۔ شہرام اتنا کہہ کر مڑنے لگا تو کشمالہ نے اسے پکارا، شہرام میری بات سنو۔ وہ رکا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کشمالہ 2 قدم آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک نیا عزم تھا۔ تم نے کل رات مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری جان میری امانت ہے۔ وہ رکی، اس نے گہرا سانس لیا اور شہرام کی گہری سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری سنجیدگی سے بولی، آج سے میری زندگی، میری ہر سانس بھی تمہاری امانت ہے۔ میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا شہرام خان، اگر تم نے کبھی میرا یہ بھروسہ توڑا، اگر تم نے بھی مجھے کسی موڑ پر دھوکہ دیا تو میں تمہیں اس دن والے مال سے بھی زیادہ اونچی اور خطرناک جگہ پر لے جا کر دھکا دوں گی اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ شہرام کی سنجیدہ اور سخت لبوں پر اچانک ایک دل آویز اور بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی۔ شہرام خان جس لڑکی کے لیے 5 سال ہر روز مر کر جی سکتا ہے، وہ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا کشمالہ۔ اور رہی بات تمہارے دھکے کی، اس نے ایک قدم اس کے قریب آ کر شرارتی مگر والہانہ لہجے میں کہا، تو اب میں کسی بھی کھائے میں گرنے کے لیے تیار ہوں، بس شرط یہ ہے کہ گرتے وقت مجھے تھامنے والی باہیں تمہاری ہونی چاہیے۔ کشمالہ کے لبوں پر بھی بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہرام کافی دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتا مسکراتا رہا، جیسے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ اگلی صبح کی کرنیں فارم ہاؤس میں ایک نئی زندگی لے کر آئیں۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی اور چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ شہرام کے دونوں چھوٹے بھائیوں دانیال اور شہریار نے تو جیسے پورے گھر میں طوفان اٹھا رکھا تھا۔ وہ دونوں شہرام کی جان تھے اور کشمالہ کے آنے پر وہ بے حد خوش تھے۔ دانیال نے پورے گھر کے صحن اور راہداریوں کو سرخ گلابوں اور گیندے کے پھولوں سے سجانے کا ذمہ لیا ہوا تھا، مگر در حقیقت وہ اپنا زیادہ تر وقت ملازمین کو ڈانٹنے اور کشمالہ کو چھیڑنے میں گزار رہا تھا۔ کشمالہ لاؤنج میں بیٹھی مہندی والی لڑکی سے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی جب دانیال ایک بڑا سا سرخ رنگ کا گفٹ باکس ہاتھ میں اٹھائے وارد ہوا۔ بھابھی جان، ذرا ادھر توجہ فرمائیں، یہ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے لندن سے خاص طور پر یہ تحفہ منگوایا ہے۔ دانیال نے وہ سرخ رنگ کا ڈبہ کشمالہ کے سامنے میز پر رکھا۔ کشمالہ نے الجھن سے مہندی والے ہاتھ بچاتے ہوئے ڈبے کی طرف دیکھا۔ اس میں کیا ہے دانیال؟ دانیال نے ڈبہ کھولا تو اندر چمکدار سرخ رنگ کے پروفیشنل باکسنگ گلوز رکھے تھے۔ یہ آپ کا ہتھیار ہے۔ نکاح کے بعد اگر بھائی جان آپ پر روب جھاڑیں یا زیادہ تنگ کریں تو آپ بلا جھجک ان کا استعمال کر سکتی ہیں۔ شہرام بھائی کے گھونسے کا جواب گھونسے سے دیجیے گا، ہم آپ کی طرفداری کریں گے، دانیال نے آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے کہا۔ کشمالہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس نے دانیال کی طرف گھورتے ہوئے اپنے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ ان کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی دانیال، میرے پاس میرا وہ پرانا نوکدار ہیل والا سینڈل ابھی بھی محفوظ ہے جس سے میں نے ایک بار تمہارے بھائی کو سیدھا کیا۔ وہ کافی ہے۔ اسی وقت شہریار لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے پیچھے سے آ کر دانیال کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ اوئے پاگل کے بچے،
بھابھی کو یہ جنگی مشورے مت دے. تجھے اندازہ نہیں ہے کہ بھائی جان پہلے ہی ان کے زلفوں کے اسیر ہو کر پوری طرح ان کے قابو میں آ چکے ہیں. اب کیا تو ان کی ہڈیاں بھی توڑوانا چاہتا ہے؟ جا کر باہر کی ڈیکوریشن دیکھ. پھول والے نے سارا کام الٹا کیا ہوا ہے. کشمالا ان دونوں کی نوک جھوک پر ہنس رہی تھی. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قید خانے میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں ہے، ان لوگوں کے درمیان جو اسے واقعی خاندان مانتے ہیں. لیکن اس ہنسی مذاق اور خوشیوں کی چہکار کے پیچھے فارم ہاؤس کی اونچی دیواروں کے باہر ایک گہرا خطرہ منڈلا رہا تھا. کشمالا کو اندازہ نہیں تھا کہ شہرام اس وقت اپنی اسٹڈی روم میں کھڑا اپنے سیکیورٹی چیف سے انتہائی سنگین بریفنگ لے رہا تھا. شہرام کو اپنے خفیہ ذرائع سے پکی خبر مل چکی تھی کہ سکندر گینگ جو کشمالا کے ہاتھ سے نکل جانے پر پاگل ہو چکا تھا، اس نے آج رات عین نکاح کے وقت فارم ہاؤس پر ایک بڑے اور خون ریز حملے کا پلان رکھا ہے. شہرام نے اپنی پستول کی میگزین چیک کرتے ہوئے اسے زور سے لوڈ کیا. اس کی آنکھوں میں وہی پرانی ظالم اور وحشیانہ چمک لوٹ آئی تھی جو اس کے دشمنوں کے لیے موت کا پیغام تھی. آج رات فارم ہاؤس کے ارد گرد پرندہ بھی پر نہ مارے. جو بھی مشکوک نظر آئے اسے وہیں گولی مار دو. آج میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے اور میں کسی سکندر یا اس کے غنڈوں کو کشمالا کے سائے تک بھی نہیں پہنچنے دوں گا. شہرام کی گرجدار آواز اسٹڈی روم میں گونجی. آج کی رات یا تو محبت کی مکمل جیت کی رات تھی یا پھر ایسی جنگ کی شروعات جس میں بہت کچھ خاکستر ہونے والا تھا. رات کے سائے اب گہری اور پر اسرار تاریکی میں بدل چکے تھے. فارم ہاؤس کے ارد گرد سیکیورٹی کی ہر طرف مسلح گارڈز مستعد کھڑے تھے. اندر کمرے کی مدھم اور سنہری روشنی میں کشمالا ایک بار پھر آئینے کے سامنے بیٹھی تھی. وہ گہرے سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس تھی جس پر سنہری تاروں کا نفیس کام چمک رہا تھا. ہاتھوں میں بری مہندی اور کلائیوں میں کھنکتی چوڑیوں کے ساتھ وہ کسی روایتی دلہن جیسی ہی لگ رہی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر کوئی خوف، کوئی الجھن یا مجبوری نہیں تھی. اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور طمانینت تھی. وہ اس شخص کی شریک حیات بننے جا رہی تھی جس نے اسے اغوا تو کیا تھا مگر پھر اسے اس کی اوقات، اس کے مان اور توقعات سے بڑھ کر عزت اور تحفظ بھی دیا تھا. نکاح کی تقریب شروع ہونے ہی والی تھی. قاضی صاحب لاؤنج میں آ چکے تھے اور شہرام کے قدموں کی آہٹ کوریڈور میں سنائی دینے لگی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز سے پورا فارم ہاؤس گونج اٹھا. اگلے ہی لمحے مین لائن کٹ گئی اور ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا. اس سے پہلے کہ کوئی سمجھ پاتا باہر سے اندھا دھند فائرنگ کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں آنے لگیں. شیشے ٹوٹنے اور گارڈز کی چیخو پکار نے رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا تھا. سکندر گینگ نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کر دیا تھا. کشمالا کا دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا. وہ اپنی بھاری لہنگے کو سمیٹتے ہوئے کھڑی ہوئی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا. کشمالا، تم یہی رہو گی، اس کمرے سے باہر مت نکلنا. شہرام تیزی سے اندر داخل ہوا. اندھیرے کے باوجود ایمرجنسی لائٹس کی ہلکی نیلی روشنی میں کشمالا نے دیکھا کہ سیاہ شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس اس کے ہونے والے شوہر کے ہاتھ میں اس کی پسندیدہ اور خطرناک اسالٹ رائفل تھی. اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی. نہیں شہرام، میں پاگل نہیں ہوں جو اس حالت میں یہاں اکیلی چھپ کر بیٹھی رہوں. میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، کشمالا نے مضبوط لہجے میں کہا اور 2 قدم آگے بڑھ کر شہرام کے رائفل والے بازو کو تھام لیا. 5 سال پہلے بھی میں نے تمہیں بچایا تھا، آج بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی. میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے. شہرام نے اسے سختی سے منع کرنا چاہا. اس کی جان کو خطرے میں ڈالنا اس کے لیے موت سے بدتر تھا، مگر کشمالا کی ضدی آنکھوں اور اس کے لمس کی گرمی کے آگے اسے ہار ماننا پڑی. اس نے کشمالا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے احتیاط سے لاؤنج کی طرف بڑھا. لاؤنج کا منظر کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھا. دانیال اور شہریار صوفوں کی آڑ لیے پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے اور جوابی فائرنگ کر رہے تھے. دشمنوں کی ایک بڑی تعداد دیواریں پھاند کر فارم ہاؤس کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی اور مین ہال کی طرف بڑھ رہی تھی. مقابلہ بے حد سخت تھا. شہرام کسی بکھرے ہوئے شیر کی طرح اپنے دشمنوں پر جھپٹ رہا تھا. اس کی رائفل سے نکلنے والی ہر گولی نشانے پر لگ رہی تھی. وہ ایک ہاتھ سے فائر کر رہا تھا اور دوسرے بازو کے حصار میں اس نے کشمالا کو محفوظ رکھا ہوا تھا. اچانک ڈرائنگ روم کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے باہر جھاڑیوں کے سائے میں کشمالا کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی. وہ سنائپر رائفل کی نالی تھی اور اس کا رخ سیدھا شہرام کے سینے کی طرف تھا. اس شوٹر نے شہرام کو مکمل طور پر اپنے نشانے پر لے لیا تھا. کشمالا کے رگوں پہ میں جیسے بجلی دوڑ گئی. اس نے کچھ نہیں سوچا، نہ ہی اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنے بھاری عروسی لباس کی. اس نے پوری طاقت سے شہرام کے حصار سے خود کو نکالا اور پاس ہی پڑا پیتل کا ایک انتہائی بھاری گلدان اٹھا کر پوری قوت سے اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی اور شوٹر کی سمت دے مارا.
گلدان سیدھا شوٹر کے منہ اور رائفل پر جا کر لگا، جس سے اس کا توازن بگڑا اور نشانہ چوک گیا، لیکن گولی چل چکی تھی۔ گولی سنسناتی ہوئی آئی اور شہرام کے دائیں کندھے کو گہرائی سے چھوتی ہوئی عقبی دیوار میں جا گھسی۔ شہرام! کشمالہ کی دل خراش چیخ نکلی۔ شہرام نے تڑپ کر اپنا کندھا پکڑا اور مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی رائفل سے نکلی 2 گولیوں نے اس شوٹر کو ہمیشہ کے لیے ڈھیر کر دیا۔ فائرنگ کی آوازیں اب کم ہو رہی تھیں۔ دانیال، شہریار اور شہرام کے جاننثار محافظوں نے صورتحال پر مکمل قابو پا لیا تھا۔ دشمن یا تو مارے گئے تھے یا جان بچا کر بھاگ نکلے تھے۔ جب لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی اور جنریٹر آن ہونے سے روشنیاں واپس آئیں تو شہرام نے اپنی رائفل نیچے کی اور اپنا خون آلود کندھا پکڑے ہانپتی ہوئی کشمالہ کی طرف دیکھا۔ اس کا سفید عروسی دوپٹہ مٹی اور پسینے سے اٹا ہوا تھا، مگر وہ شہرام کی نظر میں اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ تم کبھی نہیں بدلو گی کشمالہ، شہرام نے گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، حالانکہ درد اس کے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے سے عیاں تھا۔ ہمیشہ میری جان بچانے کے لیے ڈھال بن کر سامنے آ جاتی ہو، تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ کشمالہ نے دوڑ کر اس کا خون آلود بازو تھاما اور اپنی نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ یہ جان میری امانت ہے شہرام خان، اور میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا، ان پر اپنا حق جتانا بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ شہرام کے لبوں پر ایک گہری اور مسحور کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے بے ساختہ کشمالہ کے آنسو صاف کیے۔ کچھ دیر بعد شہرام کے زخم کی گہری صفائی اور پٹی ہونے کے بعد اسی رات قاضی صاحب کو دوبارہ بلوا لیا گیا۔ اس بار قسمت اور حالات دونوں ان کے حق میں تھے۔ لاؤنج کو صاف کر دیا گیا تھا۔ شہرام خان اور کشمالہ کا نکاح بالآخر پڑھایا گیا۔ جب قاضی صاحب کے پوچھنے پر کشمالہ نے نرم مگر پختہ آواز میں قبول ہے کہا تو پورے ہال میں موجود شہرام کے دوستوں اور بھائیوں کی تالیوں کی گونج سنائی دی۔ شہرام نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کی روح کو صدیوں بعد قرار آیا ہو۔ نکاح کی رسومات کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں اکیلے ہوئے تو ماحول میں ایک عجیب سی رومانوی اور دلفریب خاموشی چھا گئی۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شہرام نے صوفے پر بیٹھی کشمالہ کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تو بیگم صاحبہ، شہرام نے اپنی گہری سی آنکھوں میں شرارت اور بے پناہ محبت سموئے ہوئے پوچھا، اب تو میں آزاد ہوں نا؟ اب تو مجھ پر اغوا کار ہونے کا کوئی الزام نہیں، یا اب بھی کوئی شرط باقی ہے جو میری جان لے کر ہی پوری ہوگی؟ کشمالہ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنا پیر ہلکا سا آگے کیا، جس میں وہی نیا نوکدار سرخ سینڈل تھا جو شہرام نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ شرطیں اور سزائیں تو اب شروع ہوں گی شہرام خان، کشمالہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک میٹھے مگر حاکمانہ انداز میں کہا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اب آپ یہ انڈر ورلڈ اور مافیا والے خطرناک کام کم کریں گے اور میرے ساتھ شاپنگ مال زیادہ جایا کریں گے۔ مجھے ایک نارمل شوہر چاہیے، کوئی ایکشن ہیرو نہیں۔ شہرام نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری، جیسے کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ شاپنگ مال؟ جانے من، وہاں تو میری جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کیا تم وہاں مجھے دوبارہ کسی بلندی سے دھکا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے کشمالہ کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کشمالہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دانیال اور شہریار آدھا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگے۔ بھائی جان، اگر آپ کی جان بخشی ہو گئی ہو تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی پیاری بھابھی کے لیے ایک بہت خاص اور تاریخی سرپرائز پلان کیا ہے، دانیال نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شہرام نے جھوٹے غصے سے انہیں گھورا۔ تم دونوں کی ٹائمنگ ہمیشہ اتنی بری کیوں ہوتی ہے؟ آ جاؤ اندر، کیا مصیبت لائے ہو اب؟ دونوں بھائی اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خوبصورت فریم تھا۔ انہوں نے وہ فریم نہایت ادب سے صوفے کے سامنے میز پر رکھا۔ اس میں 5 سال پرانی اس شاپنگ مال کی ایک بلیک اینڈ وائٹ سی سی ٹی وی فوٹیج سے نکالی گئی دھندلی سی تصویر تھی، جس میں کشمالہ پوری طاقت سے شہرام کو دھکا دے رہی تھی اور شہرام ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فریم کے بالکل نیچے سنہری حروف میں بڑا بڑا لکھا تھا، محبت کا پہلا اور یادگار دھکا۔ تصویر دیکھتے ہی پورا کمرہ دانیال اور شہریار کے بے ساختہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ کشمالہ نے ہنستے ہوئے شرم سے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شہرام بھی اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ اس نے فریم کو دیکھا، پھر اپنے ساتھ بیٹھی حیا سے سمٹتی ہوئی کشمالہ کو بے پناہ محبت اور دیوانگی بھری نظروں سے دیکھا۔ اس لمحے شہرام کو شدت سے احساس ہوا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور سچی جیت کسی علاقے پر قبضہ کرنا یا دشمنوں کو ہرانا نہیں تھا، بلکہ اس ایک ضدی، بہادر اور خوبصورت لڑکی کے دل میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنانا تھا۔ دانیال اور شہریار ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ شہرام نے نرمی سے کشمالہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے بالکل قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے بالکل سچ کہا تھا کشمالہ، میں واقعی پاگل ہو چکا ہوں، مگر یہ دیوانگی،
یہ پاگل پن صرف اور صرف تمہارے لیے ہے اور میں اپنی اس دیوانگی کو مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ کشمالہ نے مسکرا کر اپنی نرم مگر چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور دھیرے سے اپنا سر شہرام کے غیر زخمی کندھے پر رکھ دیا۔ اس کا ایک ہاتھ شہرام کے دل کے مقام پر تھا، جہاں کی دھڑکنیں صرف اس کے نام سے چل رہی تھیں۔ کھڑکی کے باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی چاندی جیسی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے آسمان بھی اس انوکھی اور لازوال محبت کی کہانی پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر رہا ہو۔ شہرام خان کی امانت اب